میگه چون زهرا شده، هر کی صورتم رو دیده میگه چون زهرا شده. صورت مادر تو آخه مگه چطور شده؟ صورت مادر تو آخه مگه چطور شده؟ بابا جون داداش علی را به کجا بردی بابا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طه و یاسین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. حاضرین کرام قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، قرآن کریم کے سورہ بقرہ سے مسلسل اس آیت کی تلاوت اور قرأت کی جا رہی ہے، جس میں پروردگار دو ولایتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اپنی ولایت کے لیے اعلان کرتا ہے کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، اور جب اللہ ولی ہو جائے تو پھر ایسے ایمان لانے والے اگر اندھیروں میں بھی ہوں تو ان کو اللہ اجالوں کی طرف بلا لیتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، لیکن اس کے مقابلے میں وہ افراد کے جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، حقیقتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے افراد کے سرپرست اور اولیاء شیاطین ہوتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور پھر یہ شیاطین اپنے ان ماننے والوں کے لیے ایک کانٹوں بھرا راستہ آمادہ کرتا ہے کہ اگر یہ پہلے اجالوں میں بھی ہوں تو ان کو وہاں سے نکالتا ہے اور اندھیرے کی جانب بھیج دیتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ وہ افراد ہیں جو نار کے ساتھی ہیں، نار کے صحابی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو اسی جہنم میں رہنا ہے. کلمات آیت الکرسی کے آخر سے ہیں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں. یہ ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں. پچھلے تقریباً 9 دنوں سے اور 9 شبوں سے آپ کی خدمت میں اس آیت کو پڑھتا چلا آیا ہوں، اور اس اشرے کا جو عنوان تھا وہ یہی کہ آخر کیوں اس عزاداری کی ضرورت ہے، کیوں اس تعزیہ داری کی ضرورت ہے، اور کیسے ہم اس حسینیت کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں. بہت سے راستے ہیں اپنے زمانے کے امام کو خوش کرنے کے، ان کی معرفت کو حاصل کرنے کے اور ان کے سپاہیوں میں شامل ہو جانے کے. کوئی بھی راستہ ہم چن سکتے ہیں، مگر سب سے آسان راستہ حسینیت کا راستہ ہے، سب سے آسان راستہ اسی عزاداری کا راستہ ہے. اس لیے کہ ہم جن کی تعزیہ داری کرتے ہیں، جن کی عزاداری کرتے ہیں، جن پر آنسو بہاتے ہیں، وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ ان کا امام ان سے راضی ہو چکا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو امام کے اوپر فدا کر دیا. تو جب ایسی شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے واقعات بیان ہوتے ہیں، ان کی زندگی پیش کی جاتی ہے، تو ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر ہم اپنے زمانے کے حسین کے مددگار ہونا چاہیں، اپنے زمانے کے امام کی مدد کرنا چاہیں، تو وہ صفات اپنے وجود کے اندر داخل کریں جو اصحاب حسینی کے اندر موجود تھے۔ وہ صفات جو ان کے یہاں پائے جاتے تھے، ان میں سب سے پہلے خدا باوری یعنی اللہ کی توحید پر یقین، دوسرا اپنے زمانے کے امام کے سامنے تسلیم ہو جانے کا ہنر، تیسرے اپنی شجاعت کو دکھاتے ہوئے اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے دین کی بنیادوں کو بلند کرنے کا عزم، اور پھر سب سے اہم اپنے زمانے کے امام کی صحیح معرفت۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں جو آپ کو ہر شہید کربلا کے اندر نظر آئے گی، اور بالخصوص مولا ابوالفضل عباس یعنی علمدار کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی امام علی مقام کی زبانی ان صفات کو باقاعدہ طور پر زبان پر جاری بھی کیا، اور قیامت تک کے لیے ہم سے بھی یہ طلب کیا گیا کہ جب بھی ہم حضرت عباس کو سلام کریں تو ان کی ان چار صفات کے اوپر نظر ڈالیں اور دہرائیں اور کہیں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، میں گواہی دیتا ہوں عباس کہ تم اپنے زمانے کے امام کے لیے سراپا تسلیم خم تھے، آپ ایسے تھے کہ جس نے وفا کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دیا، آپ کے اندر شجاعت بھی تھی اور آپ کے اندر خیر خواہی بھی تھی۔ اگر ان چار صفات میں ایک صفت بھی ہمارے اندر آ جائے تو یقینی معنی میں ہم اپنے زمانے کے امام کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ آج کی یہ شب اور آنے والا دن منسوب ہے میدان کربلا میں اس ہستی سے، اس شخصیت سے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جب سرکار سید الشہداء اپنے نانا پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے تھے تو آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے تھے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ یعنی ہم شکل مصطفیٰ حضرت علی اکبر کا ذکر ہے۔ آج کی شب منسوب ہے ان سے، عام طور پر پورے ہندوستان میں مجالس میں ان کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مصائب سے پہلے خود ان کی شخصیت ہے۔ اگر ہم حضرت علی اکبر کے متعلق ان کی زندگی کو تلاشیں گے تو ان صفات کے ساتھ جو ہر شہید کربلا میں پائے جاتے ہیں اور ان صفات کے ساتھ جو مولا ابوالفضل عباس کے یہاں تھے، کچھ ایسی باتیں بھی حضرت علی اکبر میں ہیں جو میدان کربلا میں کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ تاریخ کی یہ ستم ظریفی رہی کہ ان کے لیے اور ان کے متعلق بہت زیادہ باتیں آج تاریخ میں درج نہیں ہیں، مگر دو مکالمے ہیں مولا علی اکبر کے امام حسین کے ساتھ، اور جو دو چار جملے ہیں جو رد و بدل ہوئے، اسی سے حضرت علی اکبر کی ذات اور ان کی شخصیت اور ان کے فضائل و کمالات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں آغاز مجلس سے بلکہ آغاز سلسلے مجالس سے ایک بات عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ عزاداری صرف اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک نسل کو آمادہ کرنے کے لیے ہم تعزیہ داری کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، حالانکہ ہم سب کی دعا یہی ہے کہ امام زمان کا ظہور ہماری زندگی میں ہو، اور انشاءاللہ ہم سب امام کے ہم رکاب ہو کر جنگ بھی کریں اور حق کی بنیادوں کو بلند بھی کریں۔ یہ آرزو بھی ہے، یہ خواہش بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، اور یہی پروردگار سے آخری تمنا بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ حالات مساعد نہ ہوں، شرائط پورے نہ ہوں، تو ہمارے سامنے اگر امام کا ظہور نہ بھی ہو تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے ہم ایک ایسی نسل آمادہ کر کے جائیں کہ اگر اس کے سامنے امام کا ظہور ہو تو وہ اپنے آپ کو امام تک پہنچائے، تاکہ ہماری بھی نمائندگی ہو جائے اور امام کو بھی مدد حاصل ہو جائے۔ لہٰذا ہم کو آمادہ رہنا چاہیے، اپنی نسل کو آمادہ کرنا چاہیے، اور اس کی آمادگی کربلا والوں میں جانے والوں نے باقاعدہ طور پر بچپن سے اپنے آپ کو بھی آمادہ کیا اور اپنی اولاد کو بھی آمادہ کیا ہے۔ چند نمونے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ مولا ابوالفضل عباس کو کس طرح سے مولا کائنات نے ہر پل یہ بتایا کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، تمہیں کربلا میں کام آنا ہے۔ حضرت زینب کو ہر پل یہ سمجھایا گیا کہ شہادت حسینی کے بعد انقلاب حسین کو ادامہ آپ کی شخصیت سے دیا جانا ہے، آپ شریکت الحسین ہیں۔ اسی طرح سے جب مولا امام حسین کے یہاں حضرت علی اکبر علیہ السلام متولد ہوئے تو یہ وہ موقع تھا کہ جس دن سے امام حسین نے حضرت علی اکبر کی تربیت کرنی شروع کی تاکہ میدان کربلا میں مولا اکبر اس کام آ سکیں جس کام کے لیے امام حسین نے ان کو دریافت کیا ہے اور مانگا ہے۔ کیا کیا ہے امام حسین نے حضرت علی اکبر کے لیے؟ وہ کون سے اہتمام ہیں، وہ کون سے طریقے تھے جو آپ نے انجام دیے کہ جن کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے؟ سب سے پہلا طریقہ اور سب سے پہلی ذمہ داری جو امام حسین نے علی اکبر کے لیے انجام دی ہے
اور ہر باپ کو اپنی اولاد کے لیے اس ذمہ داری کو اٹھانا بھی چاہیے اور انجام بھی دینا چاہیے، وہ ہے قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی قراءت کا انتظام۔ جب آپ تاریخ اٹھائیں گے امام حسین کی اور مولا علی اکبر کی، تو ملتا یہ ہے کہ جس روز آپ کی ولادت ہوئی امام حسین بہت خوشحال تھے، سب مبارکباد دے رہے تھے، اور امام علی مقام بھی خوش تھے کہ کم از کم وارث کربلا آ چکا ہے، اب میدان کارزار میں بھی اپنے لال کو دین کے اوپر قربان کر سکوں گا۔ جیسے جیسے مولا علی اکبر اپنی زبان میں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، پہلا کام امام حسین نے یہ کیا کہ ایک معلم قرآن کو اپنے گھر میں بلایا اور یہ ذمہ داری دی کہ وہ مولا علی اکبر کے قرآن کی تعلیم کا انتظام کرے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، اس لیے کہ امام حسین خود قرآن ناطق بھی ہیں اور قرآن ناطق کے بیٹے بھی ہیں، یعنی اگر چاہیں تو خود تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو سکتا ہے قرآن کے لیے، مگر شاید وہ ہمیں بتانا چاہتے تھے، ہمیں سکھانا چاہتے تھے کہ جب اولاد شعور سنبھالنے لگ جائے، جب بچے ہوش سنبھالنے لگ جائیں، تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی چیز کا انتظام کیا جائے تو وہ معلم قرآن ہو۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں جب ہماری اولاد پیدا ہوتی ہے ہمارے یہاں اور 2.5-3 برس میں جب اس کو بولنا آ جاتا ہے، سب سے پہلی ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ کیسے اس کو اس شہر کے سب سے بڑے اسکول میں ایڈمیشن دلا دیا جائے۔ حالانکہ ماحول یہاں تک اب آ چکا ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ سیٹنگ شروع ہو جاتی ہے کہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد اس کو فلاں اسکول میں بھیجا جانا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں اور بچے کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ قرآن کریم جو نہ صرف دنیا میں کام آنے والا ہے، نہ صرف قبر میں کام آنے والا ہے، نہ صرف قیامت میں کام آنے والا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی سعادت مندی اسی قرآن کریم سے ہے، ہم اس کی زیادہ فکر نہیں کرتے۔ بلکہ بعض اوقات اگر ہمیں فکر کرنے کا یہ اندیشہ ہوتا بھی ہے اور یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیم اپنی اولاد کو دلائیں، تو پھر ایک بھید بھاؤ ہوتا ہے اور ایک تعصب ہوتا ہے، اور وہ تعصب یہ ہے کہ اسکول اور کالج میں بھیجنے کے لیے، کوچنگ اور ٹیوشن میں جانے کے لیے ہم تلاشتے ہیں کہ شہر کا سب سے بڑھیا اور سب سے اچھا کوچنگ کون سا ہے، سب سے بہترین استاد کون سا ہے، سب سے اچھا کالج کون سا ہے۔ اور جب بات دین کی آتی ہے، بات جب قرآن کریم کی تعلیم کی آتی ہے، تو ہم یہ تلاشتے ہیں کہ سب سے کم پیسے کون لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں یہ ماحول نہ ہو، مگر جس معاشرے سے میں بلانگ کرتا ہوں، جہاں سے میں آیا ہوں، وہاں ابھی تک یہی اقدار ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر تلاشا جاتا ہے، اور قرآن کی تعلیم کے لیے سب سے آسان اور سب سے ہلکا معلم تلاشا جاتا ہے۔ لیکن سرکار سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کی تربیت کے لیے یہ انتظام کیا، اس معلم کو بلایا کہ جس معلم کی ذمہ داری مدینے کے عام بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے۔ پہلی مرتبہ جب معلم نے مولا علی اکبر کو قرآن پڑھنا سکھایا اور وہ اپنے گھر واپس گیا، علی اکبر اپنے والد کے پاس آئے، یعنی مولا امام حسین کے پاس۔ رات کا وقت تھا، امام نے کہا میرے لال معلم آیا تھا، قرآن کی تعلیم دی، بتاؤ تو صحیح کہ اس نے کیا پڑھایا۔ پہلی مرتبہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کچھ پوچھ رہا ہے اور یہ بیٹا جواب دے رہا ہے، وہ کہتا ہے بابا آج میرے استاد نے مجھے بسم اللہ سکھائی ہے۔ پوچھا کیا پڑھایا؟ تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی زبان پر مولا علی اکبر کے یہ بسم اللہ جاری ہوئی، تاریخ بتاتی ہے امام حسین اتنا خوشحال ہوئے کہ شاید اتنی خوشی مولا علی اکبر کی ولادت کے دن بھی ان کو نہیں ہوئی تھی جس روز یہ خوشی حاصل ہوئی کہ علی اکبر کے زبان سے بسم اللہ کو سنا۔ اگلا روز ہوا، معلم گھر میں آیا پڑھانے کے لیے، تو مولا امام حسین نے پہلے تو شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ تو نے میرے بیٹے کو، میرے لال کو بسم اللہ سکھایا ہے، اب یہ بتا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب 1 مہینہ کامل ہو جاتا ہے تب اس کی فیس دی جاتی ہے، جب پورا قرآن پڑھا دیتا ہے تو ایک احسان معلم قرآن پر یہ کرتے ہیں کہ ایک کرتا پیجامہ اس کے حوالے کرتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ تو نے میرے لال کو بسم اللہ سکھائی ہے، لہٰذا بتا اس کی قیمت کیا ہے، تجھے کیا چاہیے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، سرکار آپ امام بھی ہیں، دنیا آپ کے اختیار میں ہے، آخرت آپ کے اختیار میں ہے، صرف دعا مل جائے تو وہی کافی ہے، دنیاوی کوئی نعمت نہیں چاہیے۔ امام نے کہا میں خوشی سے دینا چاہتا ہوں، زبان کو کھول۔ اس نے کہا جب دینے والا کریم ہو تو اپنی زبان نہیں کھولی جاتی۔ امام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو مٹھی تھی اس کے اندر ہیرے جمع ہو چکے تھے، تاکہ یہ ہیرے اور جواہرات، یہ زمرد
تیرے دہن میں وارد کروں، اس لیے کہ اسی زبان سے تو نے میرے لال کو بسم اللہ سکھائی ہے۔ اب اس زبان کی قیمت یہ ہے کہ دنیا کے بہترین سنگ تیرے حوالے کر دیے جائیں۔ میں نے یہ داستان آپ کو اس لیے نہیں سنائی کہ کل آپ اپنے استاد سے کہیے کہ منہ کھولو اور آپ سونا اس کے منہ میں رکھیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بسم اللہ کی قیمت حسین کی نگاہ میں اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، تو سوچے اس حسین کی نگاہ میں علی اکبر کی قیمت کیا رہی ہوگی۔ جس علی اکبر کی زبان کی قیمت اتنی زیادہ ہو، جس علی اکبر کی بسم اللہ کی قیمت اتنی زیادہ ہو، پھر اس کی شخصیت کی قیمت کیا رہی ہوگی۔ اور ایسا قیمتی بچہ جب یہ کہہ رہا ہوگا بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دو، تو کس طرح سے اس علی اکبر کو اجازت دی ہوگی۔ اگر صرف اس کو ملاحظہ فرمائیں تو ہمیں کربلا میں انسانی اقدار بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، دین کی قیمت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، قربانی کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مولا علی اکبر کے لیے دو باتیں اور دو مکالمے، جس کے لیے میں نے یہ پورا مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، دو ایسے موقع آتے ہیں جب مولا علی اکبر کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک وہ موقع ہے کہ جب امام مکے کو چھوڑ کر کربلا کی جانب وارد ہونے لگے۔ 20 منزلیں ہیں مکے سے لے کر کربلا تک، جہاں امام حسین ٹھہرے ہیں، خطبہ دیا ہے، لوگوں سے باتیں کی ہیں۔ ایک منزل ہے جس کا نام ہے منزل قصر بنی مقاتل، یہ کربلا سے 2 منزل پہلے ہے، یعنی 18ویں یا 17ویں منزل ہے۔ امام علی مقام نے قافلے کو روکا، قافلے والے رکے ہوئے ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے کہا کچھ دیر میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار سید الشہداء نے آرام شروع کیا، اور ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک بے چین ہو کر انا للہ وانا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کہتے ہوئے اٹھے۔ مولا علی اکبر جو مسلسل امام حسین کے اوپر نگاہ بنائے ہوئے تھے کہ باپ کو کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، دوڑتے ہوئے حسین کے پاس آئے، میرے آقا یہ صیغہ استرجاع جاری کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس وقت اللہ کی حمد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا میرے لال ابھی جب آرام کر رہا تھا میری آنکھ لگ گئی اور میں نے دیکھا کہ کوئی ہاتف ہے، کوئی ندا دینے والا ہے جو آوازیں لگا رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے آتی چلی جا رہی ہے۔ یہ قافلہ آگے آگے ہے، موت ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، لہٰذا گھبرا گیا، نیند کھل گئی۔ حضرت علی اکبر نہ تو امام ہیں اور نہ ویسے معصوم ہیں جیسے 14 ہیں، نہ محفوظ عن الخطا ہونے کا تمغہ آپ کو ملا ہے اور نہ منصوص من اللہ ہونے کی سند آپ کے پاس ہے، مگر امام حسین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے فرزند ہیں، لہٰذا جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ جو آپ کی گھبراہٹ ہے، یہ جو آپ دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں، کیا ہم حق کے راستے پر نہیں ہیں؟ یعنی اگر ہم آگے آگے جا رہے ہیں، موت ہمارے پیچھے آ رہی ہے، تو کیا ہمارا راستہ حق پر نہیں ہے؟ امام نے پیشانی کا بوسہ لیا، میرے لال اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کون حق پر ہوگا؟ بھائی اتنا سننا تھا، فوراً کہتے ہیں بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے کہ موت ہمارے اوپر آ جائے یا ہم موت کے اوپر چلے جائیں؟ یعنی وہ بچہ جس کا آغاز تعلیم قرآن سے ہو تو پھر اس کا انجام حق کے اوپر جان دینے پر پریشانی سے نہیں ہوتا بلکہ اطمینان سے ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا اثر اور یہ قرآن کریم کا انداز اور یہ قرآن کریم کی تعلیم کربلا کے شہداء میں ہر ایک میں نظر آتی ہے۔ میں اول روز سے یہ بیان کر رہا ہوں، شہداء کربلا کی جو صفات ہیں ان میں ایک صفت ہے اللہ کے اوپر اعتماد، ایک صفت ہے تسلیم ہو جانا، ایک صفت ہے وفاداری، ایک صفت ہے شجاعت، اور ایک صفت یہ ہے کہ جب شہداء کربلا کو جمع کریں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ جتنے بھی حسین کی طرف سے شہید ہوئے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو یا تو حافظ قرآن نہ ہو یا قاری قرآن نہ ہو یا عالم قرآن نہ ہو یا مفسر قرآن نہ ہو۔ حبیب وہ ہے جو روزانہ پوری رات میں ایک قرآن ختم کرتا ہے، زہیر وہ ہے جو 3 روز میں قرآن ختم کرتا ہے، علی اکبر وہ ہیں جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی شہداء کربلا کا ایک امتیاز یہ ہے کہ ان کا رشتہ قرآن کے ساتھ اتنا زیادہ ہے کہ اب ان کی جان چلی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم سے دستبردار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے بس 2 ہی چیزیں چھوڑی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے۔ تو جب پیغمبر اسلام عطرت کے ساتھ قرآن کو چھوڑ کر گئے
تو اب ایک حسینی کے اوپر یہ واجب ہے کہ جہاں ایک طرف آل محمد کی محبت ہو وہیں دوسری طرف قرآن سے انسیت ہو. اور شہدائے کربلا کے اندر یہ دو باتیں ہم نے باقاعدہ طور پر دیکھی. ایک آل محمد سے دوستی ایسی کہ اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے قرآن سے انسیت ایسی ہے کہ رات مانگی ہے امام حسین نے. شب عاشورہ جب تیر بارانی ہوئی تو کہا ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے. یہ مہلت کیوں مانگی ہے؟ عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے. پوری رات شہدائے کربلا قرآن کی تلاوت کرتے رہے. لہذا یہ کربلا، یہ تعزیہ داری، یہ شبداری، یہ بہت سی چیزیں ہمیں سکھاتی ہے. اس میں ایک یہ کہ ہمارا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے کہ آیت اللہ بہجت کا ایک خوبصورت جملہ ہے، اور ایسا جملہ ہے کہ اگر آپ اس کو ذہنوں میں اتار لیں تو قرآن سے ایک محبت ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آخر الزمان میں ہمارے اوپر ایک یہ پریشانی تو ہے کہ ہمارا امام ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. یہ بالکل حقیقت ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارا امام نہیں ہے. یہ ایک پریشانی تو ہے، مگر ایک آسانی بھی ہے. اور وہ آسانی کیا ہے کہ جب بھی کبھی یہ محسوس ہو کہ تمہارا امام تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تم اپنے امام سے باتیں نہیں کر پا رہے ہو، تم اپنے امام سے رشتہ نہیں جوڑ پا رہے ہو، تو ایک کام یہ کرو کہ گھر میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھاؤ اور اس کی تلاوت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں جب تم قرآن اٹھا کر تلاوت کرو گے تو پھر امام کے نگاہوں کے سامنے ہونے کا ڈر اور وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. ہر دور کا جو بھی علی ہوگا وہ قرآن کے ساتھ ہوگا، اور ہر دور کا قرآن اپنے زمانے کے علی کے ساتھ ہوگا. یعنی ہمارے زمانے کا جو امام ہے وہ صرف ہمارا امام نہیں ہے، وہ وقت کا حسین بھی ہے، وہ وقت کا حسن بھی ہے، وہ وقت کا علی بھی ہے. تو اگر وقت کا علی پردہ غیب میں ہے تو ایک چیز ہمارے گھروں میں موجود ہے جس کا نام قرآن ہے. جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ پردہ غیب والا علی ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا. تو یہ رشتہ اگر قرآن سے ہمارا ہو جائے تو بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. 4 حق قرآن کریم کے ہماری گردن پر ہیں. قرآن کریم نے خود اعلان کیا ہے کہ 4 حقوق تمہاری گردن پر ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. دیکھو یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے تو اس کو سنو. وَأَنصِتُوا، اور صرف سنو نہیں بلکہ خاموش بھی ہو جاؤ تاکہ اس کے پیغامات تمہاری زندگی میں اتریں. یہ پہلا قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر کہ دوسرا قرات کرے، دوسرا تلاوت کرے تو ہم اس قرآن کو سنیں. جب یہ حق پورا ہو جائے گا تو دوسرا حق مانگا جائے گا. وہ کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. سورہ مزمل آیت نمبر 20. ایک ہی آیت میں 2 چیزیں مانگی گئی ہیں کہ جب سننے کی عادت پڑ جائے، دوسرا پڑھ رہا ہے، اجازت نہیں ہے کہ بات کرو، سنو، غور سے سنو، لیکن جب سننے سے نکل جاؤ تو پھر اس قرآن کی تلاوت کرو ما تیسر منہ، جتنا تم سے ممکن ہو. یعنی سننے کے بعد قرات قرآن ہے، اور جب قرات کا حق بھی ادا ہو جائے تو پھر تیسرا حق اس قرآن کا ہے رتل القرآن ترتیلا. اس قرآن کو آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ پڑھو. پہلا حق دوسرا پڑھے تو سنتے رہو، دوسرا حق خود سے پڑھنے کی عادت ڈالو، تیسرا حق جب پڑھنے کی عادت ہو جائے تو آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو. اور چوتھا حق افلا یتدبرون القرآن. جب پڑھنے کی بھی عادت ہو جائے تو پھر اس قرآن میں غور و فکر کرو، اس کی آیتوں کو دیکھو، اس کی تفسیر کو دیکھو، شان نزول کو دیکھو. اگر یہ 4 حق ادا ہو گئے تو پھر تم امام سے بھی نزدیک ہو جاؤ گے، اپنے زمانے کے حسین کی نصرت کے بھی قابل بن جاؤ گے. عزیزان گرامی، یہ 4 احکام اگر ہم نے اپنی زندگی میں اتارے اور پھر یہ نیت کر لی کہ اپنے زمانے کے امام کی مدد کریں گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب امام پردہ غیبت کو اٹھائیں گے تو ہمارا نام لے کر ہمیں بلائیں گے. اگر ہم موجود ہیں تو ہم خود پہنچیں گے، اور اگر قبر کے حوالے ہو چکے ہیں تو دعائے عہد میں پڑھتے ہیں نا، قبروں کو پھاڑ کر، کفن کو کھول کر امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. شہدائے کربلا کے یہاں ایک یہ صفت تھی کہ ان کا رشتہ قرآن سے تھا اور حق کے اوپر جان قربان کر دینے کا ہنر پایا جاتا تھا. لہذا علی اکبر کہتے ہیں بابا اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے کہ جس کے اوپر یہ شہدائے کربلا ہیں اور اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. اگر صرف حق کو پہچان لیں گے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. حق کیا ہے؟ اس کو عبداللہ ابن مسعود نے پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ ایک روز
میں پیغمبر اسلام کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام نے سلام کا جواب دیا تو میں نے کہا کہ نبی خدا ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ پیغمبر نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ارنی الحق لانظر الیہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ حق کسے کہتے ہیں، مجھے دکھائیں کہ حق کیا ہوتا ہے تاکہ میں آج حق کی زیارت کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں حق کی زیارت کروں، اس لیے کہ حق سمجھ میں آ گیا تو پھر زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، موت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ پیغمبر نے کہا کہ لج المخدع، عبداللہ ابن مسعود اس حجرے میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں حق نظر آ جائے گا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، حجرے میں داخل ہوا تو رأیت علیہ، میں نے اس حجرے کے اندر دیکھا کہ مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام علیہ السلام یصلی رکعتان، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز 2 رکعتی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ میں تو چاہتا تھا کہ حق کو دیکھوں اور پیغمبر نے مجھے اس حجرے میں بھیجا تو مجھے یہاں علی نظر آ رہے ہیں۔ مولا علی اکبر نے یہی تو پوچھا تھا نا السنا علی الحق، کہ ہم حق پر نہیں ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے۔ ابن مسعود بتا رہے ہیں کہ حق کیا ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ جب میرے نور سے زمین و آسمان بنائے گئے، علی کے نور سے عرش و کرسی، کتاب بحار الانوار اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری بڑی بڑی کتابیں ہیں، سب میں یہ روایت درج ہے۔ مجلس کے بعد جس کو شک ہو میں یہی موجود ہوں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میرے موبائل میں سارے حوالے موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، عربی متن ہے، میں آپ کو پڑھواؤں گا، آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ جب یہ ہمارے انوار سے زمین و آسمان خلق ہو گئے، عرش و کرسی بنا دیے گئے، پھر پروردگار نے حسن کے نور کے ایک حصے سے لوح و قلم کو بنایا۔ لہٰذا یاد رکھنا، یہ لوح و قلم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ان کے اندر جتنی بھی وسعت پیدا ہو جائے، یہ حسن سے بڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے جز سے بنائے گئے۔ جب یہ 3 نوروں سے یہ 6 چیزیں بنا دی گئیں تو پھر حسین کو نزدیک بلایا۔ حسین کے نور کے ایک حصے سے ساری جنتوں کو خلق کیا گیا اور حوروں کو زیبائی حسین کے نور کے صدقے میں عطا ہوئی۔ پھر سے میں روایت پڑھوں، پیغمبر کے صدقے میں زمین و آسمان، علی کے صدقے میں عرش و کرسی، حسن کے صدقے میں لوح و قلم، حسین کے صدقے میں تمام حوروں کو زیبائی اور تمام جنتوں کو بنایا گیا۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ سب تو ہوا مگر کائنات میں ابھی اندھیرا تھا، کائنات میں ابھی اندھیرا تھا۔ لہٰذا چند ملائکہ نے اللہ سے یہ شکوہ کیا کہ معبود تو خلق تو کر رہا ہے، تیری قدرت تو ایجاد ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر یہاں اتنا اندھیرا ہے، اتنی ظلمت ہے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ عرش کہتے کس کو ہیں، کرسی ہوتی کیسی ہے، زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، لوح کیا ہے، قلم کیا ہے، لہٰذا کچھ اجالے کا انتظام کر۔ ملائکہ نے جیسے ہی یہ کہا، پروردگار نے اپنی قوت سے ایک نور کو خلق کیا، یہ نور گوشہ عرش الہی میں جا کر ایک جگہ مستقر ہوا۔ پھر پروردگار نے کلمہ کہا، اس کلمے سے ایک روح پیدا ہوئی، پروردگار نے حکم دیا، یہ روح اس نور سے ملی، جیسے یہ روح نور آپس میں ملے عالم منور ہو گیا۔ جانتے ہو یہ کس کی روح تھی؟ جانتے ہو یہ کس کا نور تھا؟ یہ میری بیٹی فاطمہ کا نور تھا، جو آسمان پہ منصورہ ہے، زمین پر زہرا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ یہ میری بیٹی زہرا ہے، اور اس کے صدقے میں غور فرمائیں، اس کے ایک حصے سے تمام ستاروں کو بنایا گیا، اس کے ایک حصے سے سورج کو ضیاء بخشی گئی، اس کے ایک حصے سے چاند کو چمکنا سکھایا گیا۔ غور فرمائیں، پھر پیغمبر نے کیا کہا؟ لہٰذا ابن مسعود یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا کہ یہ ستارے جتنے بھی چمکدار ہو جائیں، اس چاند کے اندر جتنی بھی ضیاء آ جائے، اس سورج کے اندر جتنی روشنی آ جائے، میری فاطمہ سے زیادہ چمکدار نہیں ہو سکتے، فاطمہ سے زیادہ ضیاء نہیں ہو سکتی، کیونکہ فاطمہ کے صدقے میں خلق ہوئے۔ میں نے کہا نبی خدا یہ ساری باتیں آپ بتا رہے تھے، یہ سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ ہم سے بڑے نہیں، یہ علی سے بڑے نہیں، یہ حسن سے بڑے نہیں، یہ حسین سے بڑے نہیں، یہ فاطمہ سے بڑے نہیں ہو سکتے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ سب سے پہلے پیغمبر نے کہا تھا میرے نور سے زمین و آسمان کو خلق کیا، یہ مجھ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ زمین کتنی بڑی ہے؟
آسمان کتنا بڑا ہے، یہ ملٹی ورس کتنا پھیلا ہوا ہے، یہ آج کا انکشاف ہے۔ یہ آج کے دانشمند یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک یہ بیان نہیں کر سکے کہ یہ ملٹی ورس کتنا بڑا ہے، کیونکہ ہر پل یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی جب آپ مجلس میں آئے تھے تو یہ یونیورس اگر اتنا بڑا تھا تو اب تک اتنا بڑا ہو چکا ہے، مجلس کے ختم ہوتے ہوتے یہ اور پھیل جائے گا، قیامت آتے آتے یہ یونیورس ملٹی ورس سے نہ جانے کتنے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پیغمبر نے کہا یہ زمین جتنی وسیع ہو جائے، یہ آسمان جتنا پھیل جائے، محمد سے بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محمد کو یہ اختیار حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے کہ امت جیسے جیسے قیامت تک صلوات پڑھتی رہے گی، محمد کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ زمین و آسمان جتنے بلند ہو محمد مصطفیٰ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل اور یہ عرش و کرسی کتنے بلند ہیں، یہ عرش و کرسی کتنے بلند ہیں، جتنے بھی بلند ہوں علی سے بلند نہیں ہو سکتے، کیونکہ علی کو اللہ نے علی بنایا ہے۔ میں نے کہا پیغمبر خدا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں، مگر بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جواب مجھے اس وقت ملا کہ پیغمبر شاید یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں قیامت تک کے لیے قانون بنا دوں کہ جب زمین و آسمان مجھ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ میں بار بار دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا شبہ ذہن سے نکل جائے، یہ زمین و آسمان جتنے بڑے ہو جائیں، جتنے بڑے ہوتے رہیں، محمد سے بڑے نہیں ہو سکتے، یہ عرش و کرسی علی سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ فاطمہ کے صدقے میں ستارے بنائے گئے، فاطمہ کے حصے سے یہ سارے ستارے خلق ہوئے، لہٰذا یہ ستارے کبھی فاطمہ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ شاید پیغمبر جانتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد یہ خوب بیان کیا جائے گا کہ پیغمبر کے چاہنے والے، پیغمبر کے ماننے والے، پیغمبر کے فدائی، پیغمبر کے شہدائی، پیغمبر کے سپاہی، پیغمبر کے سپاہی نجوم کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ یہی کہا جاتا ہے نا کہ صحابی کا نجوم، پیغمبر کا صحابی ستارے کی طرح ہے۔ اقتدیتم اہتدیتم، جس نے جس کی اقتدا کر لی وہ ہدایت پا گیا۔ پیغمبر یہ فرما کر گئے ہیں کہ میرا سپاہی، میرا صحابی، چاہے سلمان ہو، چاہے ابو ذر ہو، چاہے مقداد ہو، چاہے عمار ہو، یہ جو بھی ہوں یہ میرے سپاہی ہیں۔ اگر یہ ستاروں کی مانند ہو بھی جائیں تو ستارے نہیں ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ ارے جب اصلی ستارے فاطمہ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے تو تمہارے ذریعے بنائے گئے فاطمہ کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہی کہا گیا تھا نا کہ پیغمبر کے سپاہی، پیغمبر کے سپاہی ستاروں کی مانند ہے، لہٰذا جو جس کی اقتدا کر لے گا ہدایت پا جائے گا۔ پیغمبر نے کہا ہے کہ نہیں نہیں، وہ اصلی ستارے بھی فاطمہ سے بڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ فاطمہ کے صدقے میں بنائے گئے۔ تو پھر اگر کوئی سپاہی اور کوئی صحابی سلمان کی صورت میں ہو، ابو ذر کی صورت میں ہو، وہ فاطمہ کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ اور جو اصلی ستارہ تھا وہ خوب جانتا تھا کہ میری حیثیت کیا ہے اور فاطمہ کا مقام کیا ہے، میرا درجہ کیا ہے اور فاطمہ کیا ہے، لہٰذا کبھی بھی یہ توقع نہیں کی کہ فاطمہ اسے سلام کریں، بلکہ خود دروازے پر آ کر روزانہ فاطمہ کو سلمان بھی سلام کرتے ہیں، ابو ذر بھی سلام کرتے ہیں، عمار بھی سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ فاطمہ کے ذریعے اس دنیا کو ضیاء بخشی گئی۔ ابن مسعود سے کہا حق کو پوچھنے آئے تھے نا، یاد رکھنا حق اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میری زندگی میں بھی اور میرے بعد بھی، اگر میرے بعد ساری کائنات ایک راستے پر جا رہی ہو اور علی اکیلے کسی دوسرے راستے پر جا رہے ہوں تو یاد رکھنا حق وہیں ملے گا جہاں علی جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ حق علی سے جدا نہیں ہو سکتا اور علی حق سے جدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آغاز مجلس میں کہا تھا کہ قرآن علی سے جدا نہیں ہو سکتا، علی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، اور اب یہ کہہ رہا ہوں کہ حق علی سے جدا نہیں ہو سکتا اور علی حق سے جدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی اکبر نے یہی کہا تھا، بابا اگر یہ موت ہمارے اوپر آتی ہے یا ہم موت کے اوپر جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم حق کے اوپر ہیں، اور جب حق کے اوپر ہیں تو پھر حق کے اوپر زندگی بھی گزر جائے موت بھی آ جائے کوئی خوف نہیں ہے۔ لہٰذا علی اکبر جب میدان کربلا میں آئے تو تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلے جس نے اجازت طلب کی ہے امام حسین سے وہ مولا علی اکبر ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں بابا
مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، میں آپ کا وارث ہوں، سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ جیسے ہی حبیب کو یہ خبر ہوئی کہ علی اکبر میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں، علی اکبر میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں، تو سارے صحابہ کو جمع کیا، انصار کو جمع کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم محفوظ ہو جائیں، ہماری جانیں محفوظ ہوں اور بنی ہاشم قربان ہو جائیں، پہلے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اس کے بعد بنی ہاشم کی نوبت آئے گی۔ سارے صحابی امام حسین کے نزدیک آئے، ہاتھوں کو جوڑا، آقا ہم پر یہ ظلم نہ ہو جائے کہ علی اکبر شہید ہوں اور ہم خیموں میں محفوظ رہیں، پہلے ہم قربانی دیں گے۔ امام حسین نے چاہنے والوں کو اجازت دینا شروع کی، اصحاب میدان کربلا میں جانے لگے۔ آج کی یہ شب منسوب ہے مولا علی اکبر سے، مصائب تھوڑے زیادہ پڑھوں گا اس لیے کہ اس مصائب میں بھی ایک جملہ ایسا ہے جو حضرت علی اکبر کی شخصیت کو ہماری نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے۔ جب سب شہید ہو گئے ایک روایت کے مطابق اور اب وقت آخر مولا علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے، تو بہت سی روایات یہاں پر بیان ہوتی ہیں کس کس طرح سے اجازت دی۔ بہرحال جب اجازت مل گئی اور حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا تو کیا کہا ہے مولا حسین نے؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم برز الیہم غلاما اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا۔ صرف یہ ایک جملہ حضرت علی اکبر کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ امام نے کہا پروردگارا اس قوم کے اوپر تو گواہ رہنا کہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ کن باتوں میں؟ خلقاً و خلقاً، یعنی جسم و جسمانیت میں سب سے زیادہ پیغمبر سے مشابہ، اخلاق میں سب سے زیادہ پیغمبر سے مشابہ، منطقاً بولنے کے انداز میں سب سے زیادہ پیغمبر سے جو مشابہ ہے وہ علی اکبر ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں علی اکبر کی جو پیغمبر سے مشابہ ہیں۔ ایک آپ کا جسم و جسمانیت، دوسری آپ کی زبان اور لہجہ، تیسرا آپ کا اخلاق۔ دیکھیں جسم و جسمانیت میں کئی ایسی ہستیاں ہیں جو پیغمبر کے ہمراہ ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سر سے لے کر سینے تک مولا امام حسن پیغمبر سے بالکل مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پیروں تک مولا امام حسین بالکل پیغمبر سے مشابہ تھے۔ یعنی بظاہر اس خلقت میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو پیغمبر سے مشابہ تھی۔ حسن بھی مشابہ ہیں، حسین بھی مشابہ ہیں، فاطمہ بھی مشابہ ہیں۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے مشابہ ہو جائے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کاش متوجہ ہو آپ، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو جینیٹک ہے نا۔ پروردگار نے بیٹے کو باپ کی طرح بنایا، نواسے کو نانا کی طرح بنا دیا۔ تو اب اگر علی اکبر صرف جسم و جسمانیت میں پیغمبر کی طرح ہوتے تو یہ کمال نہیں تھا، لیکن علی اکبر صرف جسم و جسمانیت میں نہیں بلکہ لہجے میں پیغمبر سے مشابہ ہیں۔ پیغمبر کا لہجہ ایسا تھا کہ دشمن بھی آتا تھا تو اس لہجے کی بنیاد پر ہاتھوں کے اوپر بیعت کرتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا۔ دیکھیں جسم و جسمانیت کسی کے جیسی ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر زبان کا لہجہ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیسے اپنا لہجہ بناتا ہے۔ علی اکبر صرف جسم میں پیغمبر سے مشابہ نہیں ہیں، لہجے میں پیغمبر سے مشابہ ہیں۔ مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ اگر کسی کے لہجے کو سیکھنا ہو تو کچھ دن تک عادت ڈالے گا، اس کا لہجہ اختیار کر لے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن سے آپ ہزاروں کی مجلسیں سنتے چلے آ رہے ہیں، بہت سے ذاکر ایسے ہوتے ہیں، بہت سے خطیب ایسے ہوتے ہیں، بہت سے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والوں کو کاپی کرتے ہیں، جو ان کا آئیڈیل ہوتا ہے اس کی طرح انداز اپناتے ہیں، اس کی طرح خطابت اپناتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے بولنے کا انداز بھی اپنایا جائے، مگر علی اکبر کی حسن ادا یہ ہے کہ صرف جسم پیغمبر سے مشابہ نہیں ہے، صرف انداز بیان پیغمبر سے مشابہ نہیں ہے، بلکہ امام حسین کہہ رہے ہیں خلقاً، اخلاق بھی اکبر کا وہی ہے جو پیغمبر کا اخلاق تھا۔ اور پیغمبر کا اخلاق کیا ہے کہ پروردگار قسم کھا رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو سوچیں جس کے اخلاق کی قسم پروردگار کھا رہا ہے اس کے اخلاق کے جیسا مشابہ علی اکبر کا اخلاق ہے، اور ایک امام وقت یہ گواہی دے رہا ہے کہ پروردگار تو گواہ رہنا، وہ جا رہا ہے جو خلق میں بھی پیغمبر جیسا ہے، بولنے میں بھی پیغمبر جیسا ہے، اور جس کا اخلاق بھی پیغمبر جیسا ہے۔ اور جب یہ کہہ دیا
تو فضیلت کے لیے علی اکبر کی بس یہی کافی ہے۔ کیوں پیغمبر نے یہ کیوں کہا امام حسین نے؟ شاید اس لیے کہ جب یہ علی اکبر میدان کارزار میں جائے تو یہ لفظ کانوں میں گونجے ان کی جو علی اکبر کو قتل کرنے آئے ہیں، تو شاید یہ خیال کر لیں کہ تلوار نہ چلائیں، اس لیے کہ اگر علی اکبر پر تلوار چلائی گئی تو یہ اخلاق پیغمبر پر تلوار چلانا ہوگا، اگر علی اکبر پر ظلم ہوئے تو یہ کردار پیغمبر پر ظلم ہوگا، اگر علی اکبر کو مارا گیا تو گویا شباہت پیغمبر کو مارا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ دیکھ کر ظلم کرنا چھوڑ دیں، مگر ہاں تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، اجازت طلب کی تھی نا، اجازت مل گئی، چلنے لگے میدان کارزار کی جانب۔ ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے، بوڑھے باپ کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا، پلٹ کر دیکھا، بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھوں کو رکھے ہوئے اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے نیچے آئے، آقا کے آگے ہاتھوں کو جوڑا، میرے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، پھر آپ میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین کا وہ جملہ جو آپ نے ہمیشہ سنا ہے، میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کا جانا کیسا ہوتا ہے۔ علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا آج تو سب کو شہید ہونا ہے نا، دین کو بچانا ہے، مجھے اجازت دیجئے۔ دوبارہ حسین نے اجازت دی، میدان کارزار میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ بعض علماء یہ پڑھتے ہیں کہ حسین نے خواہش ظاہر کی، میرے لال جب تک رن میں پہنچ نہ جانا، پلٹ پلٹ کر بوڑھے باپ کو دیکھتے رہ جانا، اس لیے کہ جب بھی میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے نانا پیغمبر کی زیارت کروں، تمہارے چہرے کی زیارت کرتا تھا، آج کے بعد حسین تمہارے چہرے کی زیارت نہ کر سکے گا، پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا۔ اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کارزار میں آئے۔ ارے وہ اکبر جو اخلاق میں پیغمبر سے مشابہ تھا، تاریخ کربلا بتاتی ہے میدان کارزار میں آیا، اب وہی پیغمبر شجاعت میں علی کی مثل نظر آ رہا تھا۔ جیسے حیدر کرار بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے، علی اکبر نے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے شروع کیے۔ فوج نے دیکھا کہ اب ایسے علی اکبر کو قتل نہیں کیا جا سکتا، ایسے ان پر ظلم نہیں ہو سکتا، لہٰذا دھوکے کرنے شروع کیے۔ 120 افراد کو واصل جہنم کیا مولا علی اکبر نے، مگر ایک ظالم نے چھپ کر سر پہ ایک وار کیا۔ اکبر گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے، سلام کیا بابا کو، علیک منی السلام، اے میرے بابا آپ کے اوپر میرا سلام ہو۔ حسین کے کانوں میں آواز ٹکرائی، اپنی کمر پہ ہاتھوں کو رکھا، خیمے سے باہر آنے لگے تاکہ جوان کی میت پر جائیں۔ یہ وہی حسین ہے جو حر کے بیٹے کے جنازے پر جب پہنچے تو حر نے کہا تھا مولا غلاموں کے سر آقا کے زانوں پر نہیں ہوتے۔ حسین نے کہا تھا حر جوان کی میت پر بوڑھے باپ نہیں جاتے، مگر آج کوئی موجود نہیں ہے جو اکبر کے جنازے پر جاتا۔ بوڑھا باپ علی اکبر کے جنازے پر پہنچا، دیکھا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پر ہاتھ ہے جیسے کچھ چھپانا چاہتا ہو، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے میرے لال وقت آخر ہے، کوئی خواہش ہو تو ظاہر کرو، کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ کہ بابا کوئی وصیت نہیں ہے، میرے سامنے رسول اللہ ہے، میرے سامنے ساقی کوثر ہے، آب کوثر لے کر آ گئے ہیں، میری تشنگی ختم ہونے والی ہے، میں اتنا سننا تھا۔ حسین نے کہا میرے لال پھر یہ سینے پر ہاتھ کیوں کر ہے؟ میں اتنا کہنا تھا۔ ہاتھ کو سینے سے ہٹایا، دیکھا برچھی کی انی اکبر کے سینے میں پیوست ہے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ برچھی کی انی نکالنی ہے نا، جوان بیٹا، ضعیف باپ جس کے بدن پر خون ہے، عباس کے بازو کا اور محمد کی میت کا، قاسم کے لاش کے خون کے نشان حسین کے جسم ادھر پر تھے۔ یہ پورے دن کا تھکا ہوا حسین اکبر کے جنازے پر بیٹھا، آستینوں کو الٹا، نجف کا رخ کیا۔ بابا در خیبر کو اٹھانا آسان، جوان کی میت سے برچھی کی انی نکالنا مشکل ہے۔ دو زانو ہو کر بیٹھے، برچھی کی انی کو پکڑا، اب جو نکالا اکبر کا کلیجہ برچھی کی انی میں نکلا۔ ایک ہچکی آئی، روح قبض انصاری سے پرواز کر گئی۔ بوڑھے باپ نے جوان کی میت کو دیکھا، جنازے کو اٹھانا چاہا، جنازہ سنگین تھا، اٹھا نہ سکے، خیموں کی طرف متوجہ ہوئے۔
آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اکبر کا جنازہ لے جاؤ۔ مگر کون جنازہ لے جاتا؟ اور محمد مارے گئے، قاسم پامال ہوا، عباس کے شانے کاٹے گئے، ارے کوئی نہ تھا جو اکبر کا جنازہ لے جاتا۔ حسین نے اپنی ہمت کو جمع کیا، اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، اکبر کا سینہ اٹھایا، سینے سے سینہ لگایا، جنازہ خیمے کی جانب لے کر جانے لگے۔ جوان جنازہ تھا نا، پیر زمین پر خط دیتے جاتے ہیں، واہ اکبرہ واہ علیہ کی صدایں خیمے کے دروازے پر آئے۔ زینب نے دیکھا ہم شکل مصطفیٰ آیا ہے، بیان کرنا شروع کیے، چہرے پہ تماچے لگائے، ارے میرا اکبر آ گیا، میرا اکبر آیا ہے۔ اکبر کا جنازہ خیمے کے دہانے پر رکھا ہوا ہے، بیان کرنا شروع کیے، بیان کرنا شروع کیے۔ حسین نے کہا اے میری بہن زینب بلند آواز سے گریہ نہ کرو، اس لیے کہ مجھے قبول نہیں ہے تمہاری آوازیں فوج اشکیا تک پہنچے۔ اب ایک ماں ہے، ایک پھوپھی ہے، جوان کی میت ہے، کیسے گریہ کیا ہوگا، کیسے آنسو بہائے ہوں گے اللہ جانے۔ ارے کم از کم اکبر کے جنازے پر کچھ تو گریہ ہوا ہوگا۔ مگر عصر عاشوراء جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی اور اب سکینہ نے رونا چاہا تو کوئی دلاسا نہیں دیتا، چہرے پر تماچے لگانے والے موجود ہیں۔ اکبر کا جنازہ آ گیا، میں کہتا ہوں مولا اکبر آپ بڑے مظلوم ہیں۔ جنازہ چار شانوں پر اٹھتا ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی کتنا بھی غریب ہو، کوئی کیسا بھی مسافر ہو، کوئی کسی کا دوست نہ ہو، مگر جب مر جاتا ہے نا لوگ جمع ہوتے ہیں، غسل کا انتظام ہوتا ہے، کفن پہناتے ہیں، چار شانے مل جاتے ہیں جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ مگر اکبر اتنے مظلوم ہے کہ اکیلے حسین نے جنازہ اٹھایا، اکیلے جنازہ اٹھایا۔ مگر میں کہتا ہوں مولا اکبر کم از کم تمہارا جنازہ تو اٹھا، خیمے تک تو آیا۔ مگر عصر عاشوراء فاطمہ کا لال زمین کربلا پر ہوگا، کوئی جنازہ لانے والا نہ ہوگا۔ ذوالجناح پیشانی کو خون حسین میں رنگین کرے گا، خیمے میں پلٹ کر آئے گا، اے زینب حسین مارا گیا، اے زینب حسین مارا گیا۔ نیزے پہ سر ہوگا، بدن میدان کربلا میں ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ماتم حسین